بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ایک میں آپ کے سامنے وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے میں اسی چینل کے اوپر عملیات کے متعلق بھی ویڈیوز اپلوڈ کر رہا تھا اور درس قرآن اور درس حدیث کے متعلق بھی ویڈیوز اپلوڈ کر رہا تھا، لیکن آج کے بعد اس چینل کے اوپر صرف عملیات کے متعلق میں ویڈیوز اپلوڈ کیا کروں گا۔ درس قرآن اور درس حدیث کے حوالے سے انشاءاللہ میں جلد دوسرا چینل بنانے والا ہوں، تو درس قرآن درس حدیث کے متعلق اس چینل کے اوپر آپ کو میری انشاءاللہ ویڈیوز ملا کریں گی۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ٹاپک بھی بہت اہم ہے۔ آج جس ٹاپک کے اوپر بات کرنے والے ہیں اس ٹاپک کے اوپر سرسری طور پہ پہلے نظر ڈال لیتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے شادی اور رشتے کے مسائل اور ان کا روحانی علاج۔ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ ہمارے بچے اور بچیاں، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں شادی کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، لیکن رشتے ان کے کسی وجہ سے نہیں ہو رہے ہوتے۔ یا تو رشتے آتے ہیں اور آنے کے بعد وہ جو رشتے والے ہوتے ہیں وہ دوبارہ واپس نہیں آتے، یا وہ واپس بھی آتے ہیں، بات بھی بنتی ہے، لیکن منگنی ہونے کے بعد، نکاح ہونے کے بعد کسی وجہ سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جو رشتے کا مسئلہ ہوتا ہے وہ حل نہیں ہوتا۔ خاص کر جو نوجوان بچی ہیں جو شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہیں، جن کی عمریں ڈھل رہی ہیں اور ابھی تک ان کے رشتے نہیں ہوئے، یا اور اسی طریقے سے بیچارے والدین اپنے بچوں کے متعلق، اپنی بچیوں کے متعلق رشتے کے حوالے سے پریشان ہیں، چاہے کسی نے جان بوجھ کر کے رشتوں میں بندش ڈال دی ہو، رکاوٹ ڈال دی ہو، جادو وغیرہ کرا دیا ہو، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ان اذکار کو جو بھی میں آپ کو بتاؤں گا، ان اعمال کو کرنے سے رشتے کے مسائل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حل ہو جائیں گے، اور جو بچے اور بچیاں رشتے کی تلاش میں ہیں، اپنے جیون ساتھی کی تلاش میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ضرور جیون ساتھی نصیب فرمائے گا۔ دعا کرتے رہیں۔ جو بچے اور بچیاں رشتے کے متعلق پریشان ہیں، والدین رشتے کے متعلق پریشان ہیں، وہ یہی دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ، اکیلا ہونا آپ کو زیب دیتا ہے، تنہا ہونا آپ کو زیب دیتا ہے، میں تو محتاج ہوں، کمزور ہوں، مجھے تو ایک جیون ساتھی بھی چاہیے، مجھے تو ہنستے مسکراتے کھیلتے کودتے بچے بھی چاہیے۔ تو انشاءاللہ یہ دعا بھی کرتے رہیں، اور اس دعا کے ساتھ ساتھ جو میں ابھی آپ کو اعمال بتا رہا ہوں ان اعمال کو بھی کریں گے تو اللہ تعالیٰ فضل فرمائیں گے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ رشتے کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ دو اعمال بتا رہا ہوں۔ پہلا عمل یہ کہ سورۃ القصص کی آیت نمبر 24 اس دعا کو کثرت سے پڑھیں۔ اس کے پڑھنے کے دو طریقے بھی بتا دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ اس دعا کو کھلا پڑھیں، کوئی مقدار متعین نہ کریں، کثرت سے پڑھیں، اتنا زیادہ اس دعا کو پڑھتے رہیں کہ کم از کم دن میں 1000 دفعہ ہو جائے۔ یا اس کے پڑھنے کی یہ ترتیب بنا لیں کہ ہر نماز کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اور درود شریف پڑھنے کے بعد درمیان میں اس دعا کو 313 دفعہ پڑھیں۔ انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر۔ اس دعا کا اگر آپ کو پس منظر معلوم ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے جب مدین پہنچے تھے تو ان کے پاس نہ تو کوئی گھر تھا، نہ تو کوئی کھانے پینے کا ان کے پاس سامان موجود تھا، تو انہوں نے اس وقت یہ دعا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بیوی کا بھی انتظام فرما دیا، گھر کا بھی انتظام فرما دیا، رہنے کا بھی انتظام فرما دیا۔ تو اس دعا کو کثرت سے پڑھتے رہیں، یا ہر نماز کے بعد 313 دفعہ پڑھیں۔ دوسرا جو عمل ہے وہ ہے سورۃ النبأ، اما پارہ جو آخری پارہ ہے، 30واں پارہ ہے، اس کی جو پہلی صورت ہے سورۃ النبأ، اس کی آیت نمبر 8 وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، جس کا ترجمہ بھی یہ کہ ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے پیدا فرمایا ہے۔ تو لہٰذا اس آیت کو وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا اس کی پڑھنے کی ترتیب یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، اور درمیان میں اس آیت کو 101 مرتبہ پڑھ کر کے سو جائیں۔ یہ عمل کم از کم 40 دن تک اس عمل کو کرتے رہیں، یا جب تک آپ کا مقصد پورا نہیں ہو جاتا، رشتے کے مسائل حل نہیں ہو جاتے، تو اس آیت کو پڑھتے رہیں۔ یہ مجرب عمل ہے۔ جن جن ساتھیوں کو بتایا ہے، جن جن لوگوں کو بتایا ہے، یا جن جن لوگوں نے اس عمل کو کیا ہے، خاص کر انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر سورۃ القصص کی جو آیت نمبر 24 ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے رشتے کے مسائل کو حل فرمایا ہے۔ اگر آپ کو ہمارا پیغام، ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔